پارٹی کی چیف آرگنائزر مریم نواز اس وقت تنظیمی کنونشن میں موجود ہیں اور جیسے کہ ہم نے آپ سے کچھ دیر قبل کے آپ کو یہ مناظر دکھائے تھے، وہ سٹیج میں موجود تھیں، ہاتھ ہلا کر کارکنوں کے نعروں کا جواب دے رہی تھی۔ اس وقت کارکنان جو کہ موجود ہیں وہاں پر پنڈال میں اور پرچم لہرا کر اپنی نائب صدر کو پارٹی کی ان کا استقبال کیا گیا ان کی جانب سے۔ جب وہ یہاں پہنچی تھی تب بھی گل پاشی کی گئی تھی الرحمن الرحیم۔ اسلام آباد کے میرے شیروں اور شیرنیوں، یہ سٹیج پر جتنے افراد کھڑے ہیں میرے اور شیروں کے درمیان میں سے ہٹ جائیں، پیچھے ہو جائیں، دانیال پیچھے ہو جاؤ پلیز، مجھے یہ لوگ نظر نہیں آ رہے، پیچھے ہو جائیں۔ آج میں اسلام آباد کے میرے شیروں اور شیرنیوں، آپ سب کو نواز شریف صاحب کا سلام۔ یہ جو سٹیج پر کھڑے قائدین ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اسلام آباد کی جو قیادت یہاں سٹیج پر موجود ہے، لیکن ان سے میری ملاقات کل ہوگی، آج میں صرف کارکنوں سے ملنے آئی ہوں۔ اور اسلام آباد والوں، میری بات سنو، بات سنو، بات سنو۔ شکریہ۔ میری بات سنو، بڑے غور سے میری باتیں سنو، بڑی ضروری باتیں، اور وہ باتیں آپ نے پھر ہراول دستہ بن کے آگے لے کے جانی ہے، اس لیے یہ باتیں سننا بہت ضروری ہیں۔ یہ میری بہنیں، بیٹیاں، مائیں یہاں بیٹھی ہیں، میں ان کو بہت پیار بھرا سلام۔ جب میں لندن سے آئی، میاں صاحب کے ساتھ 4 مہینے میرے گزرے، وہاں میاں صاحب نے کہا کہ جاؤ اور عوام کے ساتھ رابطے کی مہم شروع کرو، اور اس کا آغاز جو ہے وہ تنظیمی کنونشن سے کرو، کارکنوں سے ملاقات کرو۔ تو ہمارے مخالفین بہت دوربینیں لگا کے بیٹھ گئے، ان کو لگا کہ آج اتنی مہنگائی ہے، معیشت ہچکولے کھا رہی ہے، تو شاید بہت دھیان سے وہ دیکھنے لگے کہ عوام کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے، کارکنوں کی طرف سے کیا رسپانس ملتا ہے، کیونکہ جب وہ 4 سال 2018 سے لے کے 2022 تک وہ حکومت میں تھے، تو میں ان کو کہتی تھی تمہیں ہیلمٹ پہن کے عوام میں جانا چاہیے، کیونکہ لوگ انڈے اور ٹماٹر ماریں گے۔ تو وہ بڑے، انہوں نے میری بات سنی، ٹھہر جاؤ، انہوں نے میری بات مانی، وہ ہیلمٹ پہن کے نہیں، وہ عوام میں گئے نہیں 4 سال، اور آج بڑی دوربینیں لگا کے بیٹھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ عوام کا، کارکنوں کا کتنا جذبہ ہے۔ تو میں یہ کہہ دینا چاہتی ہوں کہ عوام بے وقوف نہیں، عوام کو سب پتہ ہے کہ اس مہنگائی کو لانے والا کون ہے۔ ہاں، گھڑی چور کی ابھی بات کریں گے، گھڑی چور کو چھوڑیں گے نہیں، بات کریں گے انشاءاللہ۔ تو بات یہ ہے
آج جب کل میں ایبٹ سے اسلام آباد پہنچی تو وہ راول فلائی اوور کے اوپر سے جب میں گزر رہی تھی تو مجھے خیال آیا کہ 2017-18 ہر روز نواز شریف صاحب کے ساتھ نیب کا انتقام بھگتنے ہم لاہور سے جب آتے تھے تو راول فلائی اوور جو تھا وہاں پر ٹریفک جیمز ہوتے تھے, ہمیں وقت سے پہلے نکلنا پڑتا تھا. وہ جو نااہلی اور نالائکی تھی اس کی سزا راول چوک پہ لوگوں نے بھگتی, اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو 4 سال نہیں بن سکا اس کو شہباز شریف نے اس راول فلائی اوور کو 1 مہینے میں مکمل کرا دیا اور عوام کے لیے کھول دیا. آج وہاں ٹریفک جیمز نہیں ہیں. آج آپ اس کنونشن کے لیے وہاں سے گزر کے آئے ہوگے تو بتاؤ وہاں پر کوئی ٹریفک جیم تھا؟ 100% ٹرو. تھینک یو. اور اس کے بعد بھاراکاؤ فلائی اوور کی بھی بات کرتی ہوں. عوام کی بہت دیرینہ ڈیمانڈ تھی, بھاراکاؤ کے عوام کی خصوصاً, کہ وہاں پر بہت گھنٹوں تک ٹریفک جام رہتی تھی, عوام ٹریفک میں پھنستے تھے, مری آنے جانے والے سیاح پھنس جاتے تھے. تو لوگوں کی بڑی خواہش تھی کہ وہاں پر فلائی اوور بنے. تو دیکھو شہباز شریف نے نہ صرف وہ فلائی اوور شروع کرا دیا, آپ دیکھو گے کہ شہباز سپیڈ میں انشاءاللہ تعالی وہ جلد سے جلد ختم ہوگا. اور اسی طرح اسلام آباد میٹرو کی طرف آ جاؤ. 4 سال وہ میٹرو مکمل نہیں ہو سکی, اس کو شہباز شریف نے 15 دن کے اندر عوام کے لیے کھول دیا. اور آج مری سے آنے جانے والوں کے لیے, پنڈی کے رہائشیوں کے لیے کوئی بھی روٹ ایسا نہیں ہے جو اس میس ٹرانزٹ کے ساتھ کنیکٹڈ نہ ہو, چاہے وہ میٹرو بس ہو چاہے وہ گرین بس ہو. عوام کی سہولت کے لیے یہ شہباز سپیڈ سے مکمل ہوا ہے. نے 2016 میں جو اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں کو ریفارم کرنے کا بیڑا اٹھایا, آج بھی میں جب میرا خیال ہے کہ اسلام آباد کی تاریخ میں کسی نے کبھی اتنے زبردست اسکول جو ہیں وہ نہیں دیکھے ہوگے. ان کی عمارتوں کو ٹھیک کرایا, ان کو سہولیات دی, ان کو IT لیبز دی, اور آج آپ دیکھتے ہوگے وہ جو نواز شریف نے 70 بسیں دی تھیں ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو بعد میں 200 تک چلی گئی تھی, وہ یلو بسز, جب پرائم منسٹر بسز کا پروگرام آپ سڑکوں پہ چلتے دیکھتے ہو تو نواز شریف کی یاد آتی ہے نا. میں بھی جب گزرتی ہوں وہ سڑکوں پہ یلو بسز میں بچوں کے لیے دیکھتی ہوں, طالب علموں کے لیے دیکھتی ہوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. لیکن اسلام آباد والوں 200 بسوں سے ان 4 سالوں میں 201 بسیں نہیں ہوئی. جہاں نواز شریف چھوڑ کر گیا تھا وہیں پر کھڑا ہے آج بھی. اسلام آباد والوں, موازنہ 2022 کا 2023 سے نہیں ہوگا. موازنہ ہوگا تو شہباز شریف کے پنجاب میں 10 سال اور عمران خان کے KPK میں 10 سال کا موازنہ ہوگا. میں کل ایبٹ آباد سے واپس آئی ہوں, 2 دن میں وہاں تھی. یقین جانو KPK آج بھی 2023 کے اندر کھنڈرات کا منظر پیش کرتا ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ وہاں 10 سال سے نواز شریف نہیں تھا. اور اگر موازنہ ہوگا
تو نواز شریف کے 4 سال 2013 سے 2017 تک اور اس نالائکی اور نااہلی کے 2018 سے 2022 کا موازنہ ہوگا. اسلام آباد والوں مجھے بتاؤ یہ کوئی انصاف کی بات ہے کہ جب ملک ہچکولے کھاتا ہے، جب معیشت ہچکولے کھاتی ہے تو نواز شریف کو پکڑ کے لے آتے ہیں کہ ملک کو ٹھیک کرو. وہ دن رات لگا کے ملک کو ٹھیک کرتا ہے اور جب ملک ٹھیک ہو جاتا ہے تو تنخواہ نہ لینے پر یا ہائی جیکنگ پر اس کو اٹھا کے دفتر سے باہر پھینک دیتے ہیں. اور پھر جب نااہلوں کے ہاتھ میں ملک آتا ہے، ملک نیچے جاتا ہے تو پھر نواز شریف کو آوازیں دیتے ہیں کہ آؤ اور ملک کو ٹھیک کرو. ابھی آپ لوگ سن رہے تھے نا، 2-3 دن سے ٹی وی پہ سن رہے ہوگے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوسیشنز چل رہی ہیں. سن رہے تھے نا؟ اسحاق ڈار صاحب پاکستانی قوم کی طرف سے آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں آپ سب کو کہ شہباز شریف صاحب کو چاہیے تھا آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ نہ کرتے. اسحاق ڈار صاحب کو چاہیے تھا آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ نہ کرتے. جو شخص آئی ایم ایف کے ہاتھوں اس ملک کو گروی رکھ کر گیا، جو عوام کی تباہی کا آئی ایم ایف کا معاہدہ کر کے آرام سے جا کے زمان پاک میں چھپ کر بیٹھا، اس کو لاتے، اس کو کہتے آئی ایم ایف سے مذاکرات کرو. اس کو بٹھاتے نا ذرا آئی ایم ایف کے سامنے اور کہتے ذرا آئی ایم ایف کو بھی بتاؤ اور اس قوم کو بھی بتاؤ کہ آئی ایم ایف کے ہاتھوں ملک کیسے گروی رکھا، کیا شرائط طے کی کہ آج بھی معیشت سنبھلنے میں نہیں آ رہی، اور لوگوں کو بتاؤ کہ تمہاری 4 سال کی نااہلی کی وجہ سے آج قوم کو یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے. خود تو آرام سے جا کے زمان پاک کے بنکر میں بیٹھ گیا، عوام کے چولہے بجھ گئے. کیا تکلیف تھی جب 2013 سے لے کر 2017 تک نواز شریف نے بھی آئی ایم ایف کا ایک معاہدہ بھگتایا تھا، لیکن دل میں درد تھا نواز شریف کے، عوام کا درد تھا. عوام کے چولہوں پہ جو روٹی پکتی تھی اس کی تکلیف تھی نواز شریف کو. تو وہ آئی ایم ایف کا معاہدہ نہ صرف بھگتایا بلکہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ گواہ ہے، اور آپ سب گواہ ہو کہ نواز شریف کے 4 سال میں آٹا 1 روپیہ نہیں بڑا 35 روپے کلو پر رہا یا نہیں رہا. آئی ایم ایف کے معاہدے کے باوجود چینی 50 سے 55 روپے کلو رہی 4 سال یا نہیں رہی. ڈالر 100 سے نیچے رہا یا نہیں رہا، اور گھی 140 پہ رہا یا نہیں رہا. اور گروتھ، پاکستان کی گروتھ 6% پہ جا رہی تھی، پچھلے 4 سال کی نااہلی اور نالائکی سے زمین کے نیچے چلی گئی، مائنس میں گروتھ چلی گئی. اور یہ وہی بے حس انسان ہے نا جو جب اقتدار میں تھا تو کہتا تھا میں آلو پیاز کی قیمتیں کم کرنے نہیں آیا. یہ بالکل صحیح کہتا تھا، بالکل صحیح کہتا تھا، کیونکہ یہ کم کرنے نہیں آیا، یہ زیادہ کرنے آیا تھا، قیمتیں بڑھانے آیا تھا، جس کی قیمت آج عوام کو ادا کرنی پڑ رہی. بنی گالا کا کچن بھی کوئی اور چلاتا ہے، زمان پاک کا کچن بھی کوئی اور چلاتا ہے، کیونکہ اس کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے. یہ وہ لوگ چلاتے ہیں جو ان کو ہیرے جواہرات دیتے رہے ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ اپنے کچن اپنی محنت اور خون پسینے کی کمائی سے چلاتی ہے. عوام کے اس مجرم کو آئی ایم ایف کے کٹہرے میں بھی کھڑے کرے اور عوام کے کٹہرے میں بھی کھڑا کرو، اسے پوچھے کہ کیوں آئی ایم ایف کے ہاتھ یہ ملک کی گروی رکھ کے چلا گیا. یہ ملک آج اگر ہم چاہیں بھی تو دن رات کی سر توڑ کوششیں کر رہے. میں خدا کو گواہ بنا کر کہتی ہوں شہباز شریف صاحب 6 بجے کام شروع کرتے ہیں، اسحاق ڈار صاحب صبح فجر کے بعد کام شروع کرتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایسی جو یہ 4 سال کا گند اور تباہی مچا کر گیا ہے، یہ 2-4 مہینوں میں ٹھیک ہونے کی چیز نہیں ہے. لیکن یقین رکھنا کہ اگر 3 دفعہ جب بھی آپ نے اقتدار دیا
मुस्लिम लीग नून को मुल्क को तरक्की के ऊपर रास्ते पर डाल गई। यकीन रखना कि इंशाअल्लाह ताला वो वक्त भी आएगा। और मैं ये भी बता दूं, ये अगले 5 साल के ऊपर नजर रख के बैठा है, जिसने 4 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, एक कोने से दूसरे कोने तक तबाही मचा दी। 4 साल में अगर अगले 5 साल भी इसको मिल जाते तो सोचो आप सबका क्या हाल होता। और आज मान गया है, कहता है कि ऐवान सदर में मैंने मुलाकात की थी। तो अगर मुलाकात की थी तो आज याद आया मुलाकात की थी। वो चुप करके छुप छुप के रात के अंधेरे में मुलाकात क्यों की थी? वो इसलिए की थी कि शायद दोबारा से साजिश करने का मौका मिल जाए, और वो मुलाकात कामयाब नहीं हुई तो आज सब मीर जाफर भी हो गए, मीर सादिक भी हो गए। बात है, और कल परसों सुन रही थी, कह रहा था ताली एक हाथ से नहीं बजती। एस्टैब्लिशमेंट को कह रहा था कि मैंने तो ताली के लिए हाथ आगे किया हुआ है, दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। इसका रोना धोना और फरियादें हैं ही इसीलिए क्योंकि इसको ताली बजाने के लिए दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। और क्या कहते हो, मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से डरती है? इलेक्शन से वो डरता है जो सिलेक्ट होकर आया है। इलेक्शन, अब ये ताली नहीं बजेगी। इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, मुस्लिम लीग नून नहीं डरती। और आओ आकर देखो, तुम जमान पाक में छुपकर बुज़दिलों की तरह बैठे हो। मुस्लिम लीग नून मैदान में इलेक्शन की तैयारी शुरू कर चुकी है, और अल्लाह ताला के फजलो करम से, आप सबकी सपोर्ट से ये इलेक्शन में हम उतरे हैं। इलेक्शन हारने के लिए नहीं, इलेक्शन जीतने के लिए उतरे हैं। और ये भी सुन लो, वो जो 2018 में तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी थी ना, वो अब टूट गई है। अब तुम्हें फिक्र होनी चाहिए। सिलेक्टर्स घर चले गए हैं, और न सिर्फ घर चले गए हैं बल्कि दोनों हाथों से उन्होंने अपने कान पकड़े हुए हैं। कल परसों में सुन रही थी कि कह रहे थे कि इमरान का घर जाना जरूरी था क्योंकि वो मुल्क के लिए खतरा था। जिस खतरे का आपको आज पता चला है, मुस्लिम लीग नून वो खतरा पाकिस्तान के लिए 2011 में ही भाप गई थी। तो अब आपकी कहानी खत्म, साजिशों का दौर खत्म, सिलेक्शन कमेटी खत्म। वो जब बाबा रहमत था ना, बाबा रहमत जो अपने आप को कहता था, वो बाबा रहमत इस कौम के लिए सबसे बड़ा बाबा ज़हमत बन गया। और जो उसने अमानत और सदाकत के सर्टिफिकेट दिए ना इसको, आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले सदाकत और अमानत के पोल खुल रहे हैं। कोई वो घड़ी चोरी को रो रहा है, तोहफे बेचकर खा गया। घड़ी जितने मर्जी प्लास्टर लगा के बैठो, जितने चाहे टांग पे प्लास्टर चढ़ाओ, घड़ी चोरी का भी हिसाब देना पड़ेगा, अपनी औलाद का भी हिसाब देना पड़ेगा। खाना काबा के निशान वाली तस्वीर वाली घड़ी बेचने का भी हिसाब देना पड़ेगा, फॉरेन फंडिंग का भी हिसाब देना पड़ेगा, और जो आपकी बेगम साहिबा ने 5-5 कैरेट के हीरो की अंगूठियां रिश्वत में ली हैं, उसका भी हिसाब देना पड़ेगा।
یہاں پر مجھے بہت نوجوان نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ، اور یقین جانو اتنا جذبہ ہے آپ لوگوں میں، اتنا جذبہ ہے آپ لوگوں میں، جب بھی میں آپ لوگوں کو دیکھتی ہوں میرا حوصلہ جو ہے وہ کوہ ہمالیہ جتنا ہو جاتا ہے. لیکن میں اپنے نوجوانوں کو، اپنے بزرگوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو، آپ سب سے وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ اسلام آباد میں اس دفعہ جو اسلام آباد کی سیٹس ہیں وہ جیت کے دکھانی ہیں. ہارنے کے لیے میدان میں نہیں اترنا، جیتنے کے لیے اترنا ہے. وہ کہتے ہیں نا، اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. ہم نے کمر باندھ لی ہے انشاءاللہ، اور میں پاکستان کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں. یہ نعرے، جھوٹ، فریب، پروپیگنڈا کی سیاست چھوڑو، گالی گلوچ، بدتمیزی کی سیاست چھوڑو، اور یہ دیکھو کہ آپ کا مستقبل کس جماعت کے ساتھ وابستہ ہے. آپ کا مستقبل اس جماعت کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے جس نے آپ کو یوتھ پروگرام دیا، جس نے آپ کو لیپ ٹاپس دیے، جس نے آپ کو اسکالرشپس دیے، جس نے آپ کے لیے کالجز اور یونیورسٹیز بنائی، جس نے آپ کے لیے فورن اسکالرشپس دیے، جس نے آپ کو سی پیک بنا کر آپ کے لیے نوکریوں کے دروازے کھولے، نہ کہ ایسے فریبیوں کے ہاتھ میں جس نے 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا تھا. ملی کسی کو نوکری؟ وہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو نوکریاں بانٹتے رہے، عوام کو 1 کروڑ میں سے کوئی نوکری نہیں ملی، اور نوکریاں چھین لی. الٹا لوگوں کو نوکریوں سے ہاتھ دھونے پڑ گئے، اور اس کے بعد 50 لاکھ گھر کا وعدہ کیا. ایک گھر ملا کسی کو؟ نواز شریف نے 90 کی دہائی میں اپنا گھر اسکیم شروع کی، ہزاروں کو گھر ملا. شہباز شریف نے آشیانہ اسکیم شروع کی، ہزاروں کو گھر ملا. اور پھر سی پیک جو شروع کیا، ملک میں ترقی آئی. 22 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 0 لوڈ شیڈنگ میں بدلا. تو جس نے کیا ہے وہی کر کے دکھائے گا. جس نے ملک کو تباہ کیا ہے وہ اب اپنے مستقبل کی فکر کرے اور بنی گالا میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے. میرے شیروں اور شیرنیوں، میرے سے ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو کہ آج کے بعد گھروں میں نہیں بیٹھو گے، الیکشن کی تیاری کرو گے، یوتھ میں اپنا میسج پہنچاؤ گے، خواتین میں اپنا میسج پہنچاؤ گے، سوشل میڈیا پر اپنی پریزنس کو بڑھاؤ گے. جو لوگ سوشل میڈیا پہ ہیں اچھی بات ہے، اور زیادہ ٹائم دو. جو نہیں ہے وہ اپنے اکاؤنٹس بنائیں سارے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پہ، کیونکہ ہمیں گلی محلے اور سوشل میڈیا سب پر نواز شریف کی اور اس ملک کی جنگ لڑنی ہے. یہ مریم نواز کی جنگ نہیں ہے، یہ مسلم لیگ نون کی جنگ بھی نہیں ہے، یہ 22 کروڑ عوام اور پاکستان کی جنگ ہے جو ہم نے لڑنی اور جیتنی ہے انشاءاللہ تعالی. وعدہ تو آپ وعدہ کرتے ہو، میں بھی آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ بھلے کچھ دن لگ جائیں لیکن آپ کی امیدوں کا دیا ہم بجھنے نہیں دیں گے. جب تک اس ملک کو مشکلات سے نہیں نکال لیں گے، چین کی نیند نہیں سوئیں گے انشاءاللہ. یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارے نوجوانوں کا ہے، یہ ملک میرے شیروں کا ہے. انشاءاللہ تعالی اس ملک کو وہاں لے کر جائیں گے، اس ملک کو یہاں لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی تمام مشکلات سے، جہاں پر عوام کی جان چھوٹے گی. تو میرے ساتھ وعدہ کرو کہ یہ خواب پورا کرو گے میرا انشاءاللہ. اپنے ملک کے لیے نکلو گے، اپنی قوم کے لیے نکلو گے، اپنے لیے نکلو گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. میرے ساتھ نعرہ لگا دو، نواز شریف، اور زور سے نواز شریف، شہباز شریف. اور اسلام آباد کے کونے کونے تک آواز جانی چاہیے، پاکستان. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میری طرف سے بہت عقیدت بھرا سلام.
اسلام آباد میں سینئر نائب صدر مسلم لیگ نون مریم نواز جو کہ اسٹیج پر موجود تھی کارکنوں سے خطاب کر رہی تھی اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ شہباز شریف اور ساکھدار کو IMF سے مذاکرات کرنا پڑے. انہوں نے کیا شرائط طے کیے تھے؟ آج بھی معیشت سنبھل نہیں رہی ہے. ان کی جانب سے گزشتہ حکومت پر خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر کافی زیادہ تنقید کی گئی اور یہ بھی کہا گیا 4 سال کی نالائقی کی وجہ سے ملک کی معیشت منفی چلی گئی ہے.